بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو یورو کیسٹ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ یورو کیسٹ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ یورو کیسٹ جان لیوا بیماری کو اب بھول جائیں۔ جس ترتیب سے میں آپ کو چند نسخے بتاؤں گا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی یورو کیسٹ نہیں ہوگا۔ میرا یہ یوٹیوب چینل اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جائے۔ اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اس میں بہتری بھی لا سکوں اور آپ کی رائے کا بھی احترام کرتے ہوئے میں اور اچھی ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کر سکوں۔ تو میں اب آپ کو یورو کیسٹ کے بارے میں یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یورو کیسٹ کا بہترین علاج یہ ہے۔ یورو کیسٹ دیکھیں، بعض دفعہ یہ ینگ لڑکوں میں یا 15-20 سال سے اوپر جب ایج بچوں کی لڑکوں کی شروع ہوتی ہے تو یہ بیماری بہت سارے ینگ لڑکوں میں پائی جاتی ہے۔ اب خود سوچیں، ایک بندہ 15-16 سال کی عمر سے اگر اس کے اوپر والی عمر پہ اس کو یورو کیسٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس بیچارے کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ تو اب یورو کیسٹ اگر انسان خود اس پر پرہیزیں کرے، ایسی چیزوں کو استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے یورو کیسٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس بیماری سے جس شدت کے ساتھ اس بیماری پہ تکلیف ہوتی ہے، یا وہ بندہ سمجھ لیں کسی کام کا نہیں رہتا جس کو یورو کیسٹ ہو۔ تو اب میں آپ کو کھانے میں جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مٹی کا برتن لینا ہے۔ مٹی کا، جس طرح آج کل دیچکیاں کہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس کو کٹمیاں کہا جاتا تھا۔ آپ مٹی کا ایک برتن لیں اور اس برتن میں آپ نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل اور اس ترتیب سے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ڈال کر پکائیں اور ان کو کھائیں تو انشاءاللہ تعالی یورو کیسٹ جیسی بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ اس کو ترتیب کو ذرا غور سے سننا، اس پر عمل کریں تاکہ اس لن والی بیماری سے آپ ہمیشہ کے لیے بچ سکیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کلو سرسوں کا تیل لینا ہے۔ اگر آپ کو پیور سرسوں کا تیل مل جائے، جہاں پہ یہ تیل بناتے ہیں، اگر وہاں پر آپ جا کر خود یہ تیل اپنی نگرانی میں خود دیکھ کر نکالیں اور نکال کر ان سے لے کے آئیں، 2 کلو آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے۔ اس میں آپ نے ایک، جس کو بڑی گنڈی کہتے ہیں، پیاز میں اس میں ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے اس میں 10 دانے سبز مرچ ڈالنی ہے۔ پھر اس میں آپ نے یہ جو لہسن ہوتا ہے، اس کی جو گٹھنے تریاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے تقریباً 10 کی تعداد میں یہ آپ نے ڈالنی ہے، اور ڈال کر ان سب چیزوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس تیل میں ڈال دینا ہے۔ اس تیل میں ڈال کر اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے، اتنا اس میں پکائیں کہ اس کا عرق پک کر اس حد تک ہو جائے کہ اس میں اس کا وہ عرق نکل آئے، یعنی جتنی بھی تمام چیزیں ہیں اس میں پکے اور پک کر اس کا عرق نکل جائے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی پونے سے یا کسی جو مخمل کا کپڑا ہوتا ہے، اس سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اور چھان لیں، اور پھر یہ دوا ایک قسم کی دوائی بن جائے گی۔ تو اس دوائی کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، روزانہ اپنے کھانے میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کچھ دن تک آپ لگاتار اس کو استعمال کریں، کچھ دن آپ چیزوں کی پرہیز کریں جس سے یہ چیزیں، یعنی اس طرح کی چیزیں، یورو کیسٹ وغیرہ بہت ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو کچھ دن تک آپ لگاتار عمل کریں، جو نسخہ میں نے بتائے اس ترتیب پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔
تو اس طرح جو چیزیں میں نے بتائیں اس پر آپ عمل بھی کریں اور اس ترتیب کو آزما کر بھی دیکھیں. کوئی بھی نقصہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ضرور آزمانا چاہیے. اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں شفا رکھی ہو. بعض چیزیں انسان اس کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، حقیر چیز سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن وہی چیز انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے. کیونکہ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا کام ہے کوشش کرنا. تو جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ زندگی ہوئی پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا.